اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ کلاس 8 کے لیے ہے اور ٹاپک ہے نان کنونشنل سورس آف انرجی. نان کنونشنل سورس آف انرجی. اس سے پہلے آپ نے کنونشنل سورس آف انرجی پڑھا ہے. اس میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ اس میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ وہ کنونشنل سورس energy are those which have been common use for long time. common use for example firewood ہے, fossils ہے وغیرہ ہے. یہ وہ چیزیں جن کو ہم کنونشنل سورس کہتے ہیں. کنونشنل سورس میں کیا آتا ہے؟ جب آپ فائر ووڈ کو مطلب جب آپ اس لکڑی کو جلاتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے پولوشن بھی ہوتا ہے, اور دوسری چیزیں یہ کہ وہ مطلب خود دوبارہ وہ تیار نہیں ہوتی, آپ کو تیار کرنے پڑتے, آپ کو درخت لگانے پڑتے ہیں. تو وہ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ رینیویبل ریسورس, نان رینیویبل ریسورس. کنونشنل جو ہے وہ نان رینیویبل ریسورس ہے, وہ جو ہماری ریت رہی ہے ویسے جو ہماری ریسورس استعمال ہو رہے ہیں ویسے. لیکن یہاں پہ کیا ہے, جو نان کنونشنل ریسورس انرجی ہے یہ کیا ہے, یہ آلسو نون ایز رینیویبل ریسورس. آج کا جو ٹاپک ہے نان کنونشنل سورس آف انرجی, یہ سورس جو ہے یہ رینیویبل سورس آف انرجی ہے. یہ اللہ یا نیچر کی مدد سے یا اس کی دم سے نا یہ انرجی ہمیں حاصل ہوتی ہے. یہ خود بخود تیار ہو جاتی ہے, یہ اس کے ہی دم سے مطلب تیار ہوتی ہے. کنٹینیوسلی ریپلینشڈ بائی دا نیچر, یعنی یہ دوبارہ تعمیر ہوتی ہے, یہ خود وجود میں آ جاتی ہے. لیکن کیسے آتی ہے؟ سولر انرجی کی وجہ سے آتی ہے, نیچر کی وجہ سے آتی ہے. تو اس کی جو ایگزامپل ہے نان کنونشنل کی, اس کی ایگزامپل یہ ہے سولر انرجی آپ کے پاس ہے, ونڈ انرجی آپ کے پاس ہے, نیوکلیئر پاور آپ کے پاس ہے, جیو تھرمل انرجی آپ کے پاس ہے, ٹائیڈل انرجی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو اس میں آتے ہیں نان کنونشنل سورس آف انرجی میں جو آتے ہیں. تو یہ نان کنونشنل سورس کیا ہے؟ یہ رینیویبل سورس آف انرجی ہے. یہ خود بخود تیار ہو جاتی ہے. اس کے تیار کرنے میں نیچر کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. اور یہ کون کون سے ریسورسز ہے؟ سولر انرجی آپ کے پاس ہے, ونڈ ہے, نیوکلیئر پاور ہے, جیو تھرمل انرجی ہے, ٹائیڈل انرجی یہ ہے. اور اس میں اور ایک چیز ہے, یہ ساری چیزیں پولوشن لیس, یعنی ایک تو یہ تعمیر بھی خود بخود ہو جاتی ہے, اس کو استعمال میں لانے سے نہ پولوشن نہیں ہوتا ہے, یعنی یہ دوسری چیزوں پہ اثر انداز نہیں ہوتے. جیسے آپ لکڑی جلاتے ہو دھواں ہو جاتا ہے تو اس سے مطلب ہمارے انوائرمنٹ میں خرابی آ جاتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں, اور اس میں اس تک پہنچنے میں بالکل یہ کیا ہے, اس میں اسسمنٹ مطلب ایسس اس کے لیے آپ کو آسان ہے. آپ باہر جاتے ہو تو آپ کو دھوپ ملتی ہے, تو اس کے لیے آپ کو پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے. تو اس کو یہ بھی کہہ سکتے خرچے کے بغیر بھی آپ کو یہ ملتے, کم خرچے میں ملتے, کم خرچے میں یہ چیزیں آپ کو اویلیبل ہوتی ہے. جیسے کہ باقی ریسورس ہیں ان پہ اوپر کافی محنت کرنی پڑتی ہے. آدھے ریسورس جو انسان تیار کرتا ہے, آدھے ریسورس جو ہمیں زمین سے حاصل کرنی پڑے. لیکن یہ وہ ریسورسز ہے جو آپ کے بالکل پاس میں پڑے ہیں, تو آپ ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں. تو آپ ان کے تو سب سے پہلے جو میں نے بتا دیا ہے وہ یہ بتا دیا کہ سب سے پہلے سولر انرجی. آپ دیکھتے ہو سورج چمکتا ہے, وہاں سے دھوپ آپ کے پاس آتی ہے. یہ دھوپ جو ہے یہ انرجی ہے. یہ اسی دھوپ کی وجہ سے نا ہمارے ارد گرد جو پیڑ پودے یہ کھل جاتے ہیں. اسی دھوپ کی وجہ سے نا ہمیں انرجی ملتی ہے. اسی دھوپ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, مطلب اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ سولر انرجی جو ہم ریسیو کرتے ہیں, سن سے جو انرجی ہم ریسیو کرتے ہیں, اس کی گرمی کی وجہ سے جو ریسیو کرتے ہیں, یہ ہم استعمال کرتے ہیں کس میں؟ اپنے ایگریکلچر میں, زراعت میں. زراعت کو بنانے میں یہ مدد دیتا ہے. سولر ہیٹر آپ بناتے ہو, سولر کوکر آپ بناتے ہو. ایون
کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ٹریفک سگنلز جو ہوتے ہیں اس ٹریفک سگنل میں بھی آپ اسی سولر انرجی کا استعمال، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں سولر انرجی جو ہے یہ نان کنونشنل سورس آف انرجی ہے، یہ رینیویبل ریسورس ہے، یہ روز بروز تیار ہو جاتی ہے ریپلیشن بائی نیچر۔ مگر کیسے تیار ہوتی ہے؟ اللہ اس کو تیار کرتا ہے، قدرت سے تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ جب آپ تیار کرتے ہو تو کہاں پہ استعمال کرتے ہو؟ یہ انرجی جب آپ کو ملتی ہے تو اس انرجی سے ہماری زراعت اگ جاتی ہے، ہماری زراعت پھول پھلتی ہے۔ تو اور کیا ہوتا ہے اس سے؟ ہم سولر ہیٹرز، سولر کوکرز، جیسے کہ آج آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ ہم سولر جو کرتے ہیں یہ پلانٹ لگاتے ہیں آپ کے اسکول میں، آپ کی چھت پہ ہم سولر پلیٹس ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو لائٹ بھی دیتا ہے، چاہے آپ کو پمپ استعمال کرنا ہو، چاہے کچھ بھی کرنا ہو۔ یہ کیسے؟ تو یہ وہاں سے نا سورج سے آپ یہ روشنی، یہ انرجی حاصل کرتے ہو۔ جو سورج سے آپ انرجی حاصل کرتے ہو تو اس انرجی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو دوسری میں نے بتا دیا، دوسرا کون ہے اس کا؟ ونڈ انرجی۔ ونڈ تیز ہوا سے ہوتی ہے، یہ بھی ختم نہیں ہوتی ہے، یہ ان ایگزاسٹیبل ہے، جیسے سولر انرجی ان ایگزاسٹیبل ہے، یہ بھی ان ایگزاسٹیبل ہے، یہ بھی رینیویبل ریسورس ہے۔ ہاں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہم اس ونڈ سے نا ہم ملز تیار کرتے ہیں۔ ونڈ ملز ہیو بین یوزڈ فار لفٹنگ، ہم ونڈ ملز کو تعمیر کرتے ہیں، کسی جگہ پہ یہ لگاتے ہیں، تو جب ان کے وہ پنکھے چلتے ہیں تو ان سے انرجی ہمیں ملتی ہے۔ تو اس انرجی کی وجہ سے نا لفٹ اریگیشن سکیمز ہم تیار کرتے ہیں، یعنی واٹر لفٹ کرنے کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں ونڈ انرجی۔ یا اسی ونڈ انرجی سے جب ہم یہی پنکھے لگاتے ہیں تو یہ پنکھے کیسے چلتے ہیں؟ ونڈ کے ذریعے چلتے ہیں، تو ان میں انرجی آتی ہے، تو اس انرجی سے نا ہم الیکٹرسٹی بھی پروڈیوس کرتے ہیں، یعنی ہم اس سے کیا بجلی بھی تعمیر کرتے ہیں، بجلی بھی بناتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر جو یہ چیزیں ہیں، یہ ونڈ انرجی کا پلانٹ جو ہے زیادہ تر موافق اس کے لیے کوسٹل ایریاز ہے، یعنی ہم کوسٹل ایریا میں اس کو زیادہ یہ کر سکتے ہیں، یہ پلانٹ لگا سکتے ہیں، تو وہاں یہ زیادہ کام دیتا ہے۔ باقی وسلم۔